میں خیال یار دے وچ مست رہندا ہاں دنے راتے میرے میرے دیدے ٹھرے رہندے او کدی وی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی کیونکہ میں لجپالا حضور علیہ شریعت مرکز الاقدس کی خدمت میں ملتمس ہوں غلامان ارشاد کو اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازیں حضور علیہ شریعت مرکز الاقدس دیگر مشاہد اکرام علماء کرام میرے معزز سامعین حضرات السلام علیکم حضرات گرامی میں پہلے کی دفعہ آپ کی خدمت میں ایک بات کر چکا ہوں لیکن بار بار میں دہرانا اس لیے چاہتا ہوں کہ شاید میرے کسی بھائی نے وہ بات میری سنی نہ ہو اس لیے میں اس کو پھر دہرانا چاہتا ہوں یہ ہماری خوش قسمتی ہے ہماری خوش بختی ہے حضور السلام ہم اور آپ سب کو اپنے اس بات کے محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہم اپنی بختی کا اتنا ہی یاد کریں کم ہے کہ کتنا بڑا لجپالوں کا لجپال وہ ہمیں اپنے در پر بلائے حاضری کے لیے آؤ جو کچھ مانگنا ہے جو کچھ دینا ہے آگے دے
یہ میں حضور کے آستان پاک کا ایک اپنا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ بات عرض کرنے ضرور سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی جو بھی ایک مراد لے کر حاضر ہوں گے کہ اس یاد کی امتحان کر سکتے وہ آپ کی مراد نہیں، یہ میرا بھی وعدہ رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 150 سال گزرنے کے باوجود بھی آج جو پہلا نعرہ تھا کہ پیر سیال، آج بھی وہ نعرہ لگ رہا ہے۔ اگر یہ ہمارے سر پر شفقت نہ فرمائے، ہماری مہربانی نہ فرمائے، ہماری تسلی نہ فرمائے تو ان کو الفاظ اور برے بھی ہیں، دستیاب بھی ہیں، جو کچھ بھی ہیں اس کے در کے کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں، میرے محترم سید شمس الرحمان محمد صاحب سماج کا درد ظاہر کا شاید کافی سماج سے وہ گزرا ہو لیکن سمجھ نہ آئی ہو تو اس کی میں وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ غیرت کیا ہے۔ غیرت یہ ہے کہ جس کو اپنا یار بنائے، پیر بنائے، اس کے درد کے سوا کسی کی آگے جھولی نہ بنائے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کے گھر پر ایک کتا پڑوس ہے، آپ کو دکھتے ہیں، ہاتھتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کا گھر نہیں چھوڑتا، لیکن ایک دن آپ آگے اس کو بھی آپ روٹی ڈالیں گے، اس کو پانی بھی پلائیں گے، حکم دیں گے کہ یہ میرے گھر کا کتا ہے، اس کو روٹی ڈالیں گے۔ غیرت یہ ہے کہ ایک آنکھ میں اگر اپنے پیر مرشد کی تصویر اور شکل بس جائے تو پھر اس آنکھ کو کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہ رہے۔ یہ ہوتی ہے غیرت۔ آپ اندازہ فرمائیں گے کہ حضرت بابا فرید پیر کے لیے شکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیروں کے پیر، آپ کو آپ کے پیر نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم فرمایا کہ بابا شہر سے مٹھائی لے آؤ کہ آج میرے پیر حضرت عثمان ہارونی کا اس پاک ہے، ان کا میں بیٹھا دوں۔ چنانچہ حضرت بابا صاحب بازار میں گئے، ایک نام بھائی کی دکان پر پہنچے، وہ نام بھائی بڑی جھپی کے ساتھ دکان بند کر رہا تھا۔ تو بابا صاحب نے کہا بھائی مجھے مٹھائی دے دو پھر چلے جانا۔ اس نے جواب دیا بھائی تم بھی عجیب آدمی ہو، دیوی نے ایک بزرگ آئے ہوئے تھے کافی عرصہ سے، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں جب مر جاؤں میرا جنازہ نکلے اور جو میرا جنازہ دیکھے گا وہ جنتی ہو جائے گا، وہ جنتی ہو جائے گا۔ اس لیے آج ان کا جنازہ آ رہا ہے بازار سے، میں اس جنازے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، تو نے بھی اگر زیارت کے لیے آنا ہے کہ آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ تو جا زیارت کر کے آ، بعد میں مجھے دکھائی دے گی۔ لفظ ہے آپ نے دیں گے ہے یا نہیں ہے؟ وہ نام بھائی چلا گیا۔ صورت ایسی ہوئی کہ وہ جنازہ جو ہے دکان کے سامنے سے گزرنے لگا، جب گزرنے لگا تو حضرت بابا صاحب نے اوپر چادر لے لی اور ایک گھٹن میں چھپ گئے، جنازہ نہیں لے۔ جب وہ نام بھائی آیا اس نے کہا بھائی تو عجیب آدمی ہے، اگر وہاں نہیں جاتا تھا تو وہ تو آپ کے سامنے سے گزرے ہیں جنازہ لے کے، وہیں اپنے بیٹھے بیٹھے یہاں آپ زیارت کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تو اپنا کام کر لے چاہیے،
مجھے دیر ہو رہی ہے میں جاؤں. جب حضرت بابا کا بڑی نواز وہ مٹھائی دے کے اپنے پیر حضرت کو ذکر کیا تاکہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہو، تو آپ نے دیر کی وجہ پوچھی، تو تمام دیر کی وجہ جو ہے آپ نے انہی الفاظ میں بیان کر دی جو نام بھائی اور آپ کے درمیان ہوئے تھے. اپنے پیر کے بغیر کسی کو دیر میں پسند نہیں ہے. تو حضرت پوری بختیار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ بابا یہ جو کوئی بات نہ ہو جائے گی، جس نے اس کا جنازہ دیکھا وہ جنتی ہے، جس نے اس کا جنازہ نہیں دیکھا وہ جنتی نہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں وہ مرتبہ اور مقام دے گا جو قیامت تک جو لوگ کے نیچے پر جائیں گے وہ جنتی ہو جائے گا. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہر بار آسان میں لوگ جاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، مار کھاتے ہیں، پولیس بدتمیزی کرتی ہے اس کے ساتھ، لیکن پھر بھی وہ حضرت کے آسان پر حاضر دیتی ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ یقین ہے کہ جو اس آسان پر آ گیا وہ جنت میں ہو گیا. یہ شخص میں تھوڑی سی عشق اور تصور کی بات اگر آپ کی اجازت دیں تو قبضہ ضرور کرنا ہے. ایک شخص حضرت کی خزان حقیقہ سمجھتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر رہتا تھا. اس نے ایک دن پوچھا آپ سے کہ حضور ہمیں یہ بتائیں کہ مجھ جیسا پہلے یہ پوچھا کہ حضرت بابا کا بڑی نواز کے آستان پر جو جاتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے. تو حضور بن پٹھان نے فرمایا کہ حضرت بابا کا تو بہت بڑا مقام ہے، کوئی میرے وکیل کے قلعے پر آ جائے وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا میرے لیے بدبختی یا آپ جنتی ہو سکتا ہے. تو حضور کا فرمان سنی اور اپنی قسمت کا ناز کی کہ حضور کے پٹھان نے ارشاد فرمایا اپنی زبان مبارک پہلی زبان میں کہ یہاں بدبخت آسی کیوں، اتنا بدبخت آسی کیوں. یہاں ایک مطلب ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں بدبخت ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ یہاں جو آتا ہے جنتی ہو جاتا ہے. پھر آدمی کہ حضور مجھ جیسا بدبخت بھی، تو حضور فرماتے ہیں کہ بدبخت یہاں آئے گا نہیں، آئے گا نہیں. معلوم ہوا کہ سب سے پہلے حضور پیر پٹھان کی نواز اپنے آسمان پر حاضری کی اجازت دینے سے پہلے اس شخص کی بدبختی دور کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے آسمان پر حاضری کی اجازت دیتے ہیں. میرے بھائیوں، آج اس بات کی محنت جو حضور کے اسلام حضرت خواجہ خواجان حضرت خواجہ مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی 24 کے ساتھ یہ محنت ہے. میں یہ آج کرنا چاہوں گا کہ علم فقر پیری مریدی کسی ایک شخص میں کوئی ایک وقت ہو پیری کا ہو تو وہ پیری بھی ناز کرتا ہے، فقیری ہو تو فقیری بھی ناز کرتا ہے، علم ہو تو علم سے ناز کرتا ہے. حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر علم بھی فخر کرتا تھا، فخر بھی ناز کرتا تھا. تو میرے خیال میں کہ سب سے پہلے ہم جو اس کے غلام ہیں اس کی غلامی پر ناز کریں. اگر علم ناز کر سکتا ہے، مگر ناز کر سکتا ہے، ہم غلاموں کی غلامی پر ناز کو نہیں کر سکتے. میں آپ آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں جو آپ کی زبان مبارکہ سے میں نے خود سنا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ مولانا فضل الدین صاحب مروی کے شادی کے موقع پر میں ضرور شریف گیا. اس سے پہلے میں یہ ڈھول وغیرہ یہ نہیں کر سکتا. دوپہر کے وقت کھانا کھانے کے بعد میں سو گیا تو خواب میں نے دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام امت کو بخشوا کے
لیے جا رہے ہیں اور آگے آگے ڈھول بجتے جا رہے ہیں، آگے آگے ڈھول بجتے جا رہے ہیں اور تشریف لے جا رہے ہیں، تو مڑ کے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تو نے اپنے غلاموں کو سنبھال دیا ہے نا؟ نہیں سمجھے گا، نہیں سمجھے۔ فرمانے والے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قمر الدین تو نے اپنے تمام غلاموں کو سنبھال دیا، آج کی حضور سب غلام حاضر ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ وہ الفاظ جو میں نے حضور علیہ السلام کی اپنی زبان پر سنے، یہ حضور صاحب کی بات نہیں ہے۔ ہاں تو اپنے سب غلاموں کو سنبھالے، کوئی رہ نہیں آئے، کوئی بات نہیں ہے۔ کیا ہم ان کی غلامی پر ناز نہیں کر سکتے؟ ہم اسی پر ناز نہیں کر سکتے کہ ہم کس ہستی کے غلام ہیں؟ یہ تو نبی پاک کی براہ راست حکم ہے کہ اپنے تمام غلاموں کو سماج کے ساتھ لے آؤ، وہ ہستی جس پر پیر بھی ناز کرتا ہے، وہ کہتا ہے پیر اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مرید کیا ہے اور ایسا مرید کیا ہے کہ آج تک ایسا کوئی مرید ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مرید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ پیر عطا فرمایا کہ آج تک ایسا کوئی پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ پیر بھی تھا، مرید بھی تھا۔ جب وہ غلامی بھی آتا تھا تو توبہ پاک کی زمین کو وہ گھوسے دیتا تھا، اور میں نے کئی دفعہ کوثر شریف میں اپنے حلق کی زبان سجدے کیے ہیں جا بجا ان کا ریاض کیا۔ حضور رمبوزی کے بعد جب رخصت ہو گئی تو دیر تک روزہ مبارک کو دیکھتے رہتے تھے، حضرت دیکھتے کہ یہاں پر رخصت ہو رہا ہوں، اور صاف آباد کو صاف حضرتوں کو حکم تھا خیال کرنا کہیں مستعفی نہ ہو جائے، تو ہمیں کہ کسی آدمی کو کیا کتے کو بھی تکلیف نہ پہنچے، یہ کیا ادب کا مقام ہے، ادب سے ہے۔ اور پھر واپسی پر جو زبان کا وسیع تھا وہ میرے پر اس میں بہت ہوتی تھی، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ کیا۔ اب سوچتا ہوں اس کی سمجھ کی آتی ہے، پتہ بھی چلتا ہے حضور شیخ انسان کا مقام ہے۔ آپ فرماتے تھے واپسی پر آنا کے پاس رہا بانا ظاہر کیمیا، یہ آپ سناتے تھے، بار بار سناتے تھے کہ آنا آپ رات بانا ظاہر کیمیا۔ میں صرف یہ عرض کر سکتا ہوں کہ حضور میں حضور کے در پہ اپنا غلام ہوں اور آپ کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ خدا ہماری خطائیں، ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں اپنے پیر پٹھان پر کوئی ہم سے کوئی لفظ ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، گستاخی ہو گئی ہو، تو اپنے پیر کے ذریعے وہ معاف کرنا ہے۔ ہم پر وہ ہی کرم فرمائیں جو اپنے مریدوں پر آپ فرماتے رہیں گے انشاءاللہ قیامت تک۔ آجا قمرالدین میں تیرے در سے کھڑا ہو لیے لوگوں سے اعلان کر رہا ہوں کہ تیرے در پر جو بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ خالی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ جیسے نماز سے پہلے وضو ضروری ہوتا ہے، کپڑا جو ہے وہ پاک ہونا ضروری ہوتا ہے، یہاں جب حاضر ہوں تو پہلے اپنی نیت کو صاف کریں، اپنے دل کی میل کو دور کریں، پھر آ کے حضرت سے مانگے جو کچھ مانگے نہ ملے کوئی خبر ہے، دل کو صاف رکھیں، قدورت کو صاف رکھیں، تو اپنے پیر کے ارکان پر حاضری دیں
ادب سے، احترام سے، عزت سے دھکا پیر نہیں کرنا چاہیے آپ کو کسی مقام پر نہیں. اگر حضور تشریف لے جا رہے ہیں آپ راستہ نہیں دیتے، یہ بھی آپ کی گستاخی ہے. اگر آپ لنگر خانہ میں تشریف لے جاتے اور ایک دوسرے کو دھکا پیش کرتے ہیں، یہ بھی گستاخی کی وجہ ہے. ادب کے ساتھ رہو، ادب کے ساتھ کرم گوشی کرو حضرت کی، ادب کے ساتھ ہی چلو بیٹھو بھی. اور یہ اجازت دینے کے لیے میں آپ کو عرض کر دوں کہ جب اجازت مل جاتی ہے تو پھر انسان کو وہاں رکنا نہیں چاہیے. جیسے کہ طواف ودا ہو جائے تو آدمی روانہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت روانہ ہو جانا چاہیے. میں آپ کی ایک مثال حضرت کی کرتا چلوں کہ عرس کے موقع پر حضرت میں ختم ہونے کے بعد کہ ہمارا معمول میں ہم اجازت لے لیتے ہیں. اجازت لی جب خراج میں آئے تو دیکھ کر کہ بارش ہو رہی ہے اور اولے پڑ رہے ہیں، تو غلام حیدر کو حکم ملا کہ سامان رکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا حضور بارش ہو رہی ہے، موسم خراب ہے، اور اجازت لے کے آپ کو نہیں رک سکتے. تو یہ آداب ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہمارے اعمال یا کوئی ایک عمل حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ سے کوئی مطابقت رکھتا ہے ادب کے لحاظ سے. صرف یہ کہہ دو کہ جتنا اس کو اپنے پیر کے ساتھ محبت، عقیدت اور ادب تھا، کیا ہم نے وہ ایک کوئی موجود ہے ہم اس عقیدت کے ساتھ حاضر دیتے ہیں، ہم اس عقیدت کے ساتھ اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر دیتے ہیں؟ میرے خیال میں کہ آپ کا جواب نہیں ہوگا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد ہم عہد کریں کہ جب اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اپنی باری کا انتظار کریں. روضہ پاک کے اندر کوئی دیگر مچھلی یا کوئی جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے. اپنی باری کا انتظار کریں اور جب ایک دفعہ پیر بھائی کی کوشش کر لیں روضہ شریف کے بعد آ جائے تو پھر شروع کر لیتے ہیں. کیا میں یقین کر سکتا ہوں کہ آپ میری بات پر عمل کریں گے؟ بڑی مہربانی. اور جس وقت ناظری صاحب لاؤڈ اسپیکر میں آپ کو بلاتے ہیں کہ آؤ کھانا کھا لو، تو آپ کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. یہ سب آپ کی آسائش کے لیے ہم کر رہے ہیں. یہ کھانے کا ٹائم ہے، یہ حاضری کا ٹائم ہے، لیکن آپ کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے. برائے مہربانی اس پر بھی آپ کو توجہ دینی ہوگی کہ جس وقت ناظری صاحب آپ کو بلائیں اور اس وقت لنگر کھانے جاتے ہیں. اب تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ حضور شیخ الاسلام مراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پاک کی پہلی بیت شریف کا ختم شریف آغاز ہوگا. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ کل صبح انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے اس سال کی آخری بیت شریف کا ختم شریف ہوگا. اس سال کے آخری ختم شریف کا صبح 10 بجے کرا جائے گا. اس لیے تمام حضرات مہربانی فرما کر وقت مقرر کا تشریف لے آئیں اور ختم شریف میں شریک ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پوری پٹھان کو بغیر حضور کی سیاست کی غلامی کی کی غلامی نصیب رکھے اور کے صدقے میں ہمیں ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے ہمیں بچائے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو بھی قائم فرمائے. میں یہ بھی بتا دوں یہ ملک بھی حضور شیخ الاسلام کی امانت ہے. یہ ملک ہمیں اس میں لے کر دیا ہے. یہ نے برداشت کی ہے، تکلیفیں برداشت کی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو سنبھال نہیں سکے، لیکن یہ ہے اس کی عطا کردہ چیز. اس کو سنبھالنا بھی آپ میں ہے. اور پچھلے دنوں میں جو زلزلہ آیا ہے آزاد کشمیر میں جو جگہ آپ حضرات کو اپنے اپنے طور پر، میں یہ بھی کہتا کہ میرے پاس جمع کرو میں ٹائم کرنا نہیں چاہتا، اپنے اپنے طور پر اپنے قریبی فنڈ میں جو بھی کام دے سکتے ہیں آپ ضرور.
یہ ایک سنت ہے حضرت شیخ الاسلام کی. جب کشمیر کی جنگ لڑی آ رہی تھی تو اس وقت بھی حضور نے تمام کے تمام زیورات اور پیسے جنگ کے لیے وقف کر دیے. جب بینڈ کی جنگ آئی تو گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، نہ پیسہ نہ سونا، کوئی چیز وہ بھی دبئی کر کے دے. آج ہمارا بھی وقت ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے جن کے سروں پر کوئی چھت نہیں ہے، سردی ہے، فکر ہے، برفباری ہو رہی ہے. اگر ہم ان کے لیے ایک بستر دے دیں تو میرے خیال میں ایک دو آدمی جو ہے وہ گھر میں کر سکتے ہیں. اپنے اپنے علاقہ میں میرے خیال میں کہ اس وقت پورے ملک میں ہر شہر میں ہر گلی میں ریلیف فنڈ موجود ہے نا بھائی. اس میں آپ کس نام سے جمع کرائیں گے؟ یہ فنڈ ہمیں جو حکم ملا ہے وہ چاہیے. ہم اپنے پیر کی سنت کو پورا کرتے ہوئے اس فنڈ میں ہم حصہ لے. اللہ تعالیٰ ہمارے یہ قربانی قبول فرمائے اور جو ہمارے کل کا یہ فنڈ اور قرض ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو نبھانے کی ہمت اور Thank you.